بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی وقت تشریف رکھا کریں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں، یعنی ان سے وقت مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اگر فرصت ہو تو ہمیں آپ وقت دے دیں، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں گے کہ کوئی بات آپ سے سیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے مل جایا کرے گی، کچھ ارشادات سنیں گے تو ہمیں بھی کہتے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مجھے 4 کام اس وقت درپیش ہیں۔ کتنے کام؟ 4۔ تو ان میں مشغول ہوں، ان سے فراغت پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو میں تو یہ 4 کام ہیں ان میں مصروف ہوں، تو اب ان سے مجھے فرصت ہو جائے گی تو پھر آ جانا میرے پاس۔ تو اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ بالکل حیران کر دینے والے ہیں، وہ سنیں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے پہلا نمبر یہ ہے کہ جب ازل میں عہد کیا گیا تھا کہ حق تعالی شانہ ایک فریق کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں اور دوسرے فریق کو فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہیں، مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم میں کن میں ہوں۔ یعنی اللہ کا اتنا خوف اور ڈر ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو ہر وقت اس فکر میں ہوں، کیونکہ 2 فریق بنے ہیں نا، اب ان میں سے میرا کس میں شمار ہوتا ہے، تو اس فکر میں ہوں میں۔ نمبر 2، کہتے جب بچہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ جو اس نطفہ پر مقرر ہوتا ہے وہ حق تعالی شانہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو سعید لکھوں۔ سعید کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سعید مطلب کہتے ہیں کہ جو سعادت سے ہے، یہ سعادت، خوش قسمتی، سعید، جیسے وہ پنجابی میں باغوں والا کہہ سکتے ہیں، یا اس کو بدبخت لکھوں، سعید لکھوں یا بدبخت لکھوں۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم مجھے کیا لکھا گیا، کیا میں دنیا میں آ تو گیا ہوں لیکن اس وقت جو فرشتے کو حکم ہوا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا لکھا گیا ہے۔ آگے نمبر 3، جب فرشتہ آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اس کی روح کو مسلمانوں کی روح میں رکھوں یا کافروں کی روح میں، کہ جب روح نکلتی ہے تو اس وقت نہ جانے کس میں شمار ہوگا۔ نامعلوم میرے متعلق اس فرشتے کو کیا جواب ملے گا کہ جب میری روح نکلے گی تو اس وقت فرشتے کو پتہ نہیں کیا میسج ملے گا، تو اس فکر میں ہوں۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کا مفہوم ہے کہ ایک وقت زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، زبان کے بول ہوں گے۔ یہ تو کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس بات پہ کوئی افسوس نہیں کہ ایک ساری زندگی بندہ غیر مسلم رہا، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام شامل نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن مشرکین کی فہرست کے اندر شمار ہو ان کا۔ اب اس پہ افسوس نہیں ہے، اب افسوس کس پہ ہے کہ ساری زندگی تو وہ مسلمانوں کی فہرست کے اندر شمار ہوتا رہا، لیکن مرنے کے بعد جب اس کا شمار ہونے لگا تو وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہے ہی نہیں لسٹ کے اندر، وہ غیر مسلموں کی لسٹ کے اندر ہے۔ تو یہ کہتے اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے الفاظ کو جو ہے نا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کوئی ایسے کلمات نہ کہے جائیں۔ کہتے دین کی ادنا سی کسی بھی بات کا مذاق بنانا تو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اذان کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ شور شرابہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے، یا مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ ٹخنوں کے سے اوپر شلوار ہو، اب اس پہ فکرے کسے جاتے ہیں، زیادہ بھی اونچی نہ ہو کہ وہ بالکل عجیب سا لگے، لیکن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ہر وقت تہمد ہے، شلوار ہے، پتلون ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس آدمی کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا کہ جس کی شلوار، پتلون یا تہمد ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اور
دو اور بھی ہیں. بہرحال اس میں اس حدیث کے اندر 3 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو یہ 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسرا بھی ہو گیا ہے. اس کے بعد آگے چوتھا ہے، کہتے قیامت میں حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ فرما برداروں سے علیحدہ ہو جائیں، کہ وہاں پر علیحدہ کر دیا جائے گا. تو مجھے یہ فکر رہتا ہے نامعلوم میرا شمار کس فریق میں ہوگا. یعنی جب ان چاروں فکروں سے امن نصیب ہو جائے، اس وقت دوستوں سے بے فکری سے باتیں کرنے کا وقت مل سکتا ہے. اب تو میں ہر وقت ان فکروں میں رہتا ہوں، کہاں اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہیں جس کا میں نے ابھی آپ سے پہلے تذکرہ کیا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، جب ان کو لسٹ دکھاتا ہے تو ان کا لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہے نام لکھا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. تو اب یہ آپ سے یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ باتیں ہمارے بھی نالج میں ہوں کہ ہم نے اس معاملے کے اندر کتنی تیاری کر رکھی ہے اور ہماری کتنی سوچ سمجھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ واقعہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امیدوں کو مختصر رکھ کے حق تعالی شانہ 4 قسم کے اکرام اس پر کرتے ہیں. نمبر 1، اپنی اطاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں. جب اس کو عنقریب موت کا یقین ہوتا ہے تو عمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور ناگوار چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. یہ وہ موقع ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ایسے موقع کے اوپر اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی عبادت کے اوپر لگ رہا تھا کہ یہ فخر کر رہے ہیں، لیکن آخر میں ان کا انجام ایسے ہوا کہ مرنے سے پہلے ہی 2-3 سال 4 سال پہلے وہ عبادت سے محروم کر دیے گئے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں. اچھا جی، آگے نمبر 2، اس کا غم کم ہو جاتا ہے. نمبر 3، روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے. نمبر 4، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. یعنی 4 بڑے انعام ملتے ہیں. کیا کرنے پر؟ کہ جو شخص اپنی امیدوں کو کیا کرے؟ مختصر کرے. نمبر 1، اپنی اطاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں. اور نمبر 2، اس کا غم جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں. نمبر 3، روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے. اور نمبر 4، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. دل کا نور، اب جب یہ فائدہ کیا ہوگا؟ جب نورانیت دل میں آتی ہے تو پھر نیکی کے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب ان کی وجہ یہ بتائی ہے کہ خالی پیٹ رہنے سے، نمبر 1. نمبر 2، نیک آدمی کے پاس رہنے سے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. نمبر 3، گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کرنے سے. اور نمبر 4، امیدوں کے مختصر کرنے سے. یہ 4 کام ہیں، 4 باتیں ہیں. اگر ان کو کریں گے تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نورانی ہوگا. جب نورانی ہو جائے گا تو پھر اس کو نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. آج نیکی کرنا ہمیں بوجھل اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ دل جو ہے نا وہ نورانی نہیں رہا. بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے. اب اگر اللہ کی یاد کے اندر دل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب دل زندہ ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب اس میں اگر دل لگ رہا ہے اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے. اسی طرح اگر نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر جی نہیں للچا رہا تو اس کے اندر بھی پھر اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی دین کی محفل ہو رہی ہے، دین کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں بات سننے کو دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ اگر یہ 4-5 عناصر ہیں، اس میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو پھر سمجھے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ تو اب اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ کوشش کریں پھر۔ نہیں تو ایسے ہے کہ اگر فرض کریں قرآن کو ہی کھولتے ہیں، اگر ایک پارہ پڑھنا ہے تو وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہوں، ابھی اربع ہوا ہے، نصف ہوا ہے، ثلاثہ پہ پہنچا ہوں، یہ کب ختم ہوگا؟ اگر اس کا دل لگا ہوا ہے۔ نہیں تو دیکھیں ایسے ایسے بھی واقعات ہیں، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس قرآن مجید کی جلد سے وہ پڑھا کرتے تھے، جو ان کے پاس نسخہ تھا، اور وہ کئی جگہ سے شہید ہو چکا تھا کہ ورق جو ہے نا وہ پیج الٹ کر، یعنی ان کو جتنا آپ یوز کریں گے اتنا زیادہ وہ بسیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر کتنے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، 10 دن میں ختم کیا جا رہا ہے، 1 ہفتے میں ختم کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو ایسے بھی آگے ہیں کیونکہ جن کا شوق ہے، جن کا دل لگتا ہے، اور اتنے بھی ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر حفظ کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے 6-7 ماہ کے اندر ہی حفظ کر لیا، 30 پارے 6-7 ماہ کے اندر حفظ کر لیا۔ تو یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانیاں ہیں کہ اگر ان 4 باتوں کے اندر ہمارا دل لگ رہا ہے، اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ اگر نہیں لگ رہا تو پھر اس پہ ہم سوچیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ ایک تو یہ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور علماء نے جو اجتماعی طور پر نور کے حاصل کرنے کی یہ 4 بڑی چیزیں باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، یہ کرد ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اس میں ایک مشہور ڈاکو تھا، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈھاکہ کے لیے جا رہا تھا، راستہ میں ہم نے ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ کھجور کے کتنے درخت ہیں؟ 3۔ 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجوریں اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ 3 تھے، اس میں 2 پھلدار تھے اور ایک خشک تھا، کیونکہ 2 جو پھلدار تھے اس میں سے لے کر کہاں جا رہی ہے؟ وہ خشک درخت کی طرف۔ تو کہتا میں یہ بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ منظر، یہ سین سارا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے، کہ وہ ادھر سے اٹھاتی ہے اور وہ جو خشک تنہ ہے وہاں لے کے جا رہی ہے۔ تو میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، کہ وہاں سے چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے کہ وہ کھجور وہاں سے لیتی ہے اور وہ سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے، اور یہ چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا، کہ اس وقت کے جو ڈاکو ہیں، اب سوچیں ذرا اس بات کو، وہ بھی بیچارے ڈاکو بھی تھے اور وہ شریف بھی تھے، اور ایمان والے کتنے تھے۔ حالانکہ یہ آج کے دور میں اگر کوئی سین ہوتا تو شاید کوئی اس سے سبق نہ لیتا، یا ویسے ہی اس کو پکڑ کے مار دیتا، کچھ تو ہوتا نا۔ تو کہتے کہ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا میرے مولا، اب وہ اپنے آپ سے، میرے مولا میرے آقا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا ہے تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اب یہ اشرف المخلوق ہیں، اب یہ لوگوں کے لوٹنے پہ لگا دیا۔ اس کے کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے تو کھلا ہے،
میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی، کیونکہ اس وقت کے جو ڈاکو تھے اس وقت یہ ریفلیں وغیرہ تو تھی نہیں، تلواریں تھیں، تو وہ کہتے میں نے توڑ ڈالی، جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں مجبور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یعنی وہ پہلے تو گناہ کے کام ہی تھے نا، یہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کو تنگ کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ پھر جو ساتھ والے ساتھی تھے جی، کیونکہ یہ وہاں کا سردار تھا، اور یہ ساری بات کہتے میں نے انہیں سنائی، وہ کہنے لگے ہم نے بھی صلح کر لی۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ صرف ایک کہانی دیکھ رہا ہے چڑیا کی اور سانپ کی، اب اس نے نہ صرف توبہ کی ہے بلکہ اسی وقت کہاں جا رہا ہے وہ؟ عمرے کے لیے۔ اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کی ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی، اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی ہے؟ اب اس بڑھیا نے پوچھا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے، میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں، اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے۔ سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے، اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے تو اکثر سننے میں آئے ہیں کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک قبیلہ، اس کا یہ ایک شخص ہے کہ جس کی پہلے والی جو زندگی، صرف ایک سین ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو نہ جانے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسا ہے، وہ اللہ جانے، وہ اور اس کا معاملہ جانے کہ پتہ نہیں کون سی کوئی ایسی نیکی کر جائے وہ ہم سے کتنا آگے نکل جائے۔ ہم تو صرف اپنی ہی ذات کے مکلف ہیں، ہمیں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہاں جی فلاں کا بھی آپ جواب دیں۔ تو یہ کتنا واقعہ اور کتنا بڑا ذریعہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بڑھیا کا واقعہ سنیں کہ وہ اس کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، اور اس کا ضرورت کا جتنا سامان تھا، اور وہ سارا کہ آپ کو یہ اس نام کا آدمی ملے گا تو اس کو یہ آپ نے سارا سامان اس لڑکے کو دے دینا ہے۔ تو اب یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا یہ مقصد کیا ہے، جو سن رہے ہیں، کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور اپنی بخشش کی عطاؤں کی جو ہے نا وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اب ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے خالق مالک رازق کو راضی کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کے اوپر، اور خاص طور پہ اس واقعے کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو چھپاتا ہے، بھوکا بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، لیکن وہ اپنی حاجت لوگوں کو نہیں بتاتا، تو اللہ تعالیٰ شانہ پر یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی حلال روزی یعنی حلال مال عطا فرماتے ہیں۔ کیا کرنے پر؟ کہ وہ حاجت مند بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس حاجت کو وہ نہ چھپاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا، صرف اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے حق تعالی اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ شانہ 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں، اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی اس میں 2 باتیں ہیں، اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ انتظام ایسا کرتا ہے، اگر لوگوں سے مانگتا ہے تو پھر اس کے لیے کون سا دروازہ کھل جاتا ہے؟ فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس نا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ پھر بعد میں پتہ چلا اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ مطلب 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے وہ اس کے گھر والے نہیں کھا رہے تھے، لیکن یہ حالات اس نے لوگوں کو نہیں بتائے، اور پھر یہ دیکھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے کہ اس بندے نے جب یہ معاملہ آیا، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اہل علم بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث انہیں پتہ ہو، اور ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا، اور اس پہ اس نے نا صبر کیا اور اپنے اللہ سے مانگا، اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہا، اور آج اللہ نے اس کو اتنا دے دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اسی کی اس قربانی کی وجہ سے ہی ہے، حالانکہ لوگ اس کے بارے میں بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش یہ ہم نے اس کی خبر کیوں نہیں رکھی، اور آج ماشاءاللہ کتنی فراوانی ہے۔ لیکن خیر اس کے لیے بھی کافی تکڑا ایمان چاہیے، نہیں تو آج تو 1 وقت نہ ملے یا 1 وقت کی ضرورت پوری نہ ہو تو کیسے جو ہے نا وہ تماشا لگ جاتا ہے، کیسے ہلا گلا ہوتا ہے۔ اگر ایک سے ہی مانگ رہے ہوں یا گھر والوں سے ہی فرض کریں 10 دفعہ ضرورت کے لیے لیا، 20 دفعہ لیا، 50 دفعہ لیا، اگر 1 دفعہ نہیں بھی ملا تو کہتے ہیں آپ سے ملتا ہی کیا ہے ہمیں، تو وہ پھر سارے کے اوپر نا ایک ہی وقت میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے نا ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے، لیکن عمل بھی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر جو ہے نا وہ ایمانی طاقت ہوگی۔ اور ایمان کیسے بنے گا؟ نیکی کی بات سننے سے، نیک کام کرنے سے، اور اچھی باتیں سننے سے، اپنے کانوں کو کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اور اپنے دماغ کا اور اپنی زبان کا، یہ 4 چیزوں کا استعمال اگر ٹھیک ہو تو دل نورانی بنتا ہے۔ جب دل نورانی بنے گا تو ایمان ترقی کرے گا، جب ایمان ترقی کرے گا تو پھر عمل کرنے کا، آگے نیکی کی طرف بڑھنے کا، اگر صبر راستے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس پہ صبر بھی کرے گا اور اس پہ برداشت بھی کرے گا، کیونکہ اگر اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں صبر کروں گا تو صبر کرنے سے کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔